بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 165 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مینا میں نماز پڑھنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب الصلاۃ بمنا یوم ترویۃ سے شروع ہوتی ہے کہ یعنی 8 ذی الحجۃ الحرام کو مینا میں نماز پڑھنے کا بیان۔ آج کے سبق میں آج تو ایک تو ہم اسی حوالے سے پڑھیں گے جو آپ کے سامنے موضوع رکھا گیا ہے، اور دوسرا ایک مختصر سا دوسرا باب بھی ہے جسے ہم آج ہی میں اسی سبق میں پڑھیں گے، اور وہ دوسرا جو مختصر باب ہے وہ ہے باب الغسل بعرفۃ یوم عرفۃ، کہ یہ باب ہے یوم عرفہ غسل عرفہ کے بیان میں، کہ یوم عرفہ غسل کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، تو اس حوالے سے اس میں گفتگو ہونی ہے۔ تو خیر ایک حدیث اس باب میں ہے اور ایک ہی حدیث پہلے باب میں ہے، تو ٹوٹل 2 حدیثیں، اور اس کے ساتھ احناف کا جو نقطہ نظر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے وہ ہوگا۔ تو چلیے سب سے پہلے باب کو پڑھتے ہیں، اس پہ کلام کرنے کے بعد پھر دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو اذا طلعت الشمس الى عرفة۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 5 نمازیں یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح فجر یہ مینا میں ادا کرتے تھے، پھر صبح سویرے سورج نکلنے پر آپ مینا سے عرفات کی جانب روانہ ہو جاتے تھے۔ قال محمد وهكذا السنة فإن عجل أو تأخر فلا بأس إن شاء الله تعالى وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ احناف کا بھی یہی طریقہ ہے اور یہی سنت ہے، اگر کوئی شخص اس میں جلدی یا تاخیر سے کام لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اب اس روایت میں اگرچہ راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل بیان کیا نا، کہ وہ 8ویں ذی الحجہ کو ظہر تا فجر یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرتے تھے، لیکن یہ عمل ان کا اپنا وضع کردہ نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بارے میں عمل پر انہوں نے اتباع کی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے امام بہقی نے اس عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یوں بیان کیا ہے، آپ لکھتے ہیں جو صحیح مسلم میں بھی یہ بیان کیا گیا اور امام بہقی نے بھی اس کو ذکر کیا کہ یوم ترویہ آیا تو حضرات صحابہ کرام نے حج کا احرام باندھا اور مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سواری پر ان کے ہمراہ تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز یہ ادا فرمائی، 5 نمازیں آپ نے ادا فرمائی۔ صبح کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ کچھ دیر مزید ٹھہرے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور آپ نے خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے آپ کے ارشاد پر نمرہ میں خیمہ نصب کیا۔ اب صحیح مسلم کی اس حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے، یہ حجۃ الوداع کے واقعات کے ضمن میں اس مضمون کی طویل روایت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 8ویں ذی الحجہ کو لوگ
مینا کی طرف روانہ ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں ظہر سے صبح تک کی 5 نمازیں ادا فرمائی، پھر کچھ دیر ٹھہرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، اور آپ نے حکم دیا کہ نمرہ میں خیمہ نصب کیا جائے۔ آپ مینا سے جانب عرفات روانہ ہوئے۔ قریش کا خیال تھا کہ آپ راستے میں مزدلفہ میں وقوف فرمائیں گے، لیکن جاہلیت میں قریش ایسا ہی کرتے تھے، تو وہ اسی بنیاد پر یہ سمجھے کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی راستے میں مزدلفہ میں وقوف فرمائیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ میں وقوف کیے بغیر آپ سیدھا عرفات تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے خیمہ جو نصب شدہ تھا تو اس خیمے میں آپ قیام پذیر ہوئے، یہاں تک کہ جب آفتاب ڈھل گیا اور آپ کے لیے سواری تیار ہوگی تو آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان اور اقامت کہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا فرمائی، پھر دوسری مرتبہ اقامت ہوئی اور آپ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کچھ نہ پڑھا، پھر موقف میں تشریف لائے اور وقوف کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب ان روایات سے 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں جو ہے یہ گزار دینے والے افعال کی جو تفصیل ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کے ارکان حج کی ادائیگی کا طریقہ یہ بیان کیا گیا۔ 8ویں ذی الحجہ کو ہر حاجی مینا میں جائے گا اور 5 نمازیں ظہر تا فجر تک یہ وہیں پر ادا کرے گا، پھر 9ویں تاریخ کو میدان عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر ان دونوں کو اکٹھا ادا کرے گا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھنا اس شرط پر ہے کہ جماعت کرانے والا امام جو اس وقت کا ہے وہ حاکم ہونا چاہیے۔ اگر امام وقت کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی رہ گیا تو اب اسے ظہر اور عصر دونوں نمازیں اپنے اپنے اوقات میں ادا کرنا ضروری ہو جائیں گی، خواہ چند آدمی مل کر جماعت ہی کیوں نہ کر لیں۔ بعض ائمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس بارے میں یہ عمل ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا کیا، لہٰذا ان کے عمل کے پیش نظر یہ حضرات امام وقت کی اقتداء کی شرط نہیں لگاتے، بلکہ صاحبین بھی اس شرط کے خلاف ہیں۔ اور ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی راوی اپنی ہی روایت کی مخالفت کرتا ہے تو ایسے وقت مخالف عمل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب صاحب ہدایہ نے یہاں پر جمع بین الصلاتین کی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا درست ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مذکورہ عمل کو دیکھنے والے صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی نہ تھے، بلکہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے اس عمل کو دیکھا اور آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مخالفت کو ترجیح نہیں ہوگی، کیونکہ ترجیح وہاں ہوتی ہے جہاں راوی تنہا ہو اور پھر خود ہی اپنی روایت کی عملی صورت میں مخالفت کرے، تو اب ایک طرف اس کا اثبات ہے، دوسری طرف اس کی مخالفت ہے، اس لیے صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مخالفت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں کوئی عیب نہیں آئے گا، کیونکہ دیگر تو کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اب بعض حضرات نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا خیمہ میں نماز ادا کرنے کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کیا تھا، جو بظاہر ملی ہوئی تھی اور اکٹھی پڑ گئی، لیکن در حقیقت وہ اپنے اپنے اوقات مقررہ میں ادا کی گئی۔ دیکھنے والا یہ سمجھا کہ شاید یہ دونوں کو جمع کر کے ایک وقت میں 2 نمازوں کو ادا کیا جا رہا ہے، اس سے اجتماع سوری کا نام دیا جاتا ہے، یعنی صورتاً یہ جمع ہو گئے لیکن حقیقت میں ہر ایک اپنے وقت میں ادا کی جا رہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دونوں نمازوں کو نماز ظہر کے وقت میں اکٹھا ادا کرنا یہ جمع حقیقی تھا اور یہ تواترات سے ثابت ہے، اس لیے قاعدہ و قانون کے مطابق قطعی اور حقیقی کو محتمل پر بہرحال ترجیح ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو فعل ہے
وہ مختلف احتمالات رکھنے کی وجہ سے محتمل ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے وہ حقیقی ہے، تو ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ اب یہاں پر حجۃ الوداع کے واقعے میں حضرات صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ظہر و عصر وقت ظہر میں اور مغرب عشاء وقت عشاء میں ادا کی۔ اس لیے ان نمازوں کو اس طرح اکٹھا ادا کرنے کے لیے امام وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تنہا پڑھنے کی صورت میں ہر نماز اپنے مقررہ وقت پر ادا یہ کرنا پڑے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو ہے وہ اس حوالے سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا ہے کہ نماز مومنوں پر وہ مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے۔ صرف یہی دو نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھی ادا فرمائی، اس لیے ان کو قرآن کریم کے مذکورہ حکم سے مستثنیٰ کر دیا گیا، اور ان دونوں نمازوں کو یکجا کرنے میں حکمت یہ تھی کہ نماز سے فراغت پر زیادہ سے زیادہ ہم گناہگار امتیوں کے لیے آپ استغفار اور دعا کر سکیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں امام وقت ہوتے ہوئے ان نمازوں کو مقدم اور مؤخر جمع فرمایا، لہٰذا احناف نے اس جمع کے لیے امام وقت ہونے کی شرط لگائی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا اس حوالے سے سبق تھا جو مینا کے اندر کے احکامات اور وہاں سے پھر عرفات کی طرف چلنے کی تفصیلات پر مشتمل تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق میں جو دوسرا باب ہے اس کی تفصیل کے حوالے سے۔ باب الغسل بعرفۃ یوم عرفۃ، یوم عرفہ، عرفہ کے غسل کے احکام کے بیان میں یہ باب ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر كان يغتسل بعرفۃ یوم عرفۃ حين يريد ان يروح۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب عرفات سے جبل رحمت کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ غسل کیا کرتے تھے۔ قال محمد ھذا حسن ولیس بواجب، امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اب ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو جب عرفات میں اہم رکن یعنی وقوف ادا کرنے کے بعد، یہ وقوف عرفات حج کا اہم ترین رکن ہے اور اسی کو حج بولتے ہیں، تو اب یہ وقوف عرفات ادا کرنے کے ارادہ ہو، یعنی جب 9ویں ذی الحجہ تاریخ کو جب عرفات میں اہم رکن وقوف ادا کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے قبل غسل کر لینا یہ افضل ہے۔ یہ احناف کا نظریہ ہے کہ غسل کر لینا کیا ہے؟ افضل ہے، اور اس دن پورے انہماک کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جن رحمتوں کا نزول اس دن ہوتا ہے وہ سارا سال نہیں ہوتا، اس لیے ہر حاجی کو دوپہر ڈھلنے اور ظہر و عصر دونوں اکٹھی ادا کرنے کے بعد ہر وقت یاد خدا میں مصروف رہنا چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں یہ وقت گزارنا نہایت خسارے میں پڑتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ چند حاجی صاحبان جو ہے وہ بیٹھے خوش گپیوں میں وہاں بھی مصروف ہوتے ہیں، کہیں حقہ بھی پیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں ویسے ہی وقت ضائع کی جا رہا ہوتا ہے فضول کے تبصروں میں، اور آج کل ایک بیماری موبائل کی صورت میں ہمارے پاس آ گئی ہے، تو پھر اس کا بے جا استعمال۔ حالانکہ کتب احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے وہ یہ مذکور ہے کہ آپ جب ظہر و عصر اکٹھی ادا کرنے سے فارغ ہوئے تو دھوپ میں کھڑے ہو کر سورج غروب ہونے تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس دن اسی طرح بقیہ وقت یاد خدا میں بسر کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے باوجود کوئی اس سے محروم رہ جائے تو یہ کتنی اس کے لیے بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ پھر دیگر لوازمات سے وہ بری و ذمہ ہو اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ گڑ گڑاتا ہوا حاضر رہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔
اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منی سے عرفات میں جانے کا جو طریقہ تھا اور منی میں جو آپ کے معمولات تھے وہ کیا تھے، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ عند الاحناف جو جمعہ کا غسل ہے، یہ یوم عرفہ سے پہلے، وقوف سے پہلے جو غسل ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔